پاکستان میں اگر اینٹی نارکوٹکس کی 100 سے زائد ایف آئی آریں پڑھی جائیں تو ان میں آپ کو ایک چیز مشترکہ نظر آئے گی، وہ ہے نیلا شاپر۔ نیلا شاپر جو ہے وہ مشترکہ جو ہے وہ ہر ایف آئی آر میں اس کا اندراج ہوا ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے منشیات فروش جو ہیں انہوں نے معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم اپنی منشیات جو سپلائی کریں گے وہ اس نیلے شاپر کے اندر جو ہے وہ سپلائی کریں گے۔ یہ ہمارا جو تفتیشی نظام ہے جو اس وقت چل رہا ہے، اس کی وجہ سے کیا اینٹی نارکوٹکس کے کیسوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے یا ان میں کوئی بڑے فیصلے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ میرے پاس یہاں پر حافظ معظم رضا ایڈوکیٹ موجود ہیں، ان سے جو ہے وہ ہم اس حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ آپ صاحب اب یہ بتائیے گا کہ یہ نیلے شاپر کا کلچر کب ختم ہوگا؟ شہین صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ حافظ محمد رضا معظم ایڈوکیٹ، آپ صرف نیلے شاپر کی بات کر رہے ہیں۔ 3 سے 4 چیزیں ہیں جو نارکوٹکس کی ایف آئی آر میں بڑی کامن ہے۔ ایک نیلا شاپر، ایک پیلی ٹیپ میں لپٹی ہوئی منشیات مومی کاغذ میں موجود، دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ، پھر نیلا شاپر مخبر خاص۔ اب نیلا دایاں ہاتھ بھی شامل ہو گیا؟ دایاں ہاتھ بھی شامل ہے، پیلی ٹیپ بھی شامل ہے، اور مومی کاغذ میں لپٹی ہوئی منشیات بھی شامل ہے۔ اور اس میں سب سے اہم جو ہے وہ ایک جو مسٹیریس کریکٹر ہے جس کو ہم مخبر خاص کہتے ہیں، جس کی ایک انفارمیشن پہ جو ہے ایک انسان کو پکڑ کے جو ہے بیہائنڈ دا بار کر دیا جاتا ہے۔ وہاں اسے 2 سال لگیں، 4 سال لگیں، یا اس کو لائف امپریزنمنٹ کی جو ہے وہ کورٹ اناؤنس کر دیتی ہے، تو اس کی زندگی جو ہے وہ سٹیک پہ آ گئی۔ لیکن آج تک وہ مخبر خاص جو ہے ایز اے وٹنس کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ کیوں؟ پولیس رولز کے مطابق جو ہے وہ مخبر خاص کو شیلٹر ہے۔ اس میں جو سینئر وکلاء حضرات ہیں ان کی طرف سے مختلف فورمز پہ جو ہے یہ پوائنٹ کئی دفعہ ریز کیا جا چکا ہے کہ وٹنس پروٹیکشن ایکٹ 2018 کے تحت جو ہے ہم اس مخبر خاص کو کیوں نہیں لا سکتے عدالت میں کہ آ کے وہ بھی فیس کرے کہ وہ اس نے جو انفارمیشن دی تھی اس کی کیا بیس ہے، وہ اپنی جرح کو فیس کرے آ کے، تاکہ اس کی جو اتھینٹسٹی ہے انفارمیشن کی اس کو عدالت جج کرے، نہ کہ ایک پولیس آفیشل جج کرے۔ اب اس میں نارکوٹکس کی ایف آئی آر جو ہیں یہ پولیس کی مدعیت میں دی جاتی ہیں۔ اس میں وٹنسز جو ہیں وہ کمپلیٹلی جو ہیں وہ پولیس کے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ سی آر پی سی کا سیکشن 103 کہتا ہے کہ کوئی بھی ریکوری پروسیڈنگ میں جو ہے پرائیویٹ وٹنس ہونا چاہیے جو اس لوکیلٹی میں رہتا ہو۔ لیکن سی این ایس اے کا جو ایکٹ ہے اس کا سیکشن 25 کہہ رہا ہے کہ سیکشن 103 سی آر پی سی کا جو آپریشن ہے وہ اوور رول کر دیا اس نے، سیکشن 25 نے، کہ پولیس وٹنس بھی کریڈیبل ہے نارکوٹکس کی ریکوری میں۔ اچھا آپ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سزائیں بڑھا دی گئی ہیں اینٹی نارکوٹکس کی، اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ شہین صاحب ایک بڑی محتاط اسٹڈی کے مطابق 2024 اور 25 کے جو اسٹیٹسٹکس کمپائل کیے گئے تھے اس میں آج تک 97 سے لے کر 2025 تک نارکوٹکس کے جتنے بھی کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں اس میں سے 78% ٹرائل کورٹ نے جو ہے وہ بری کر دی ہیں۔ اس میں پولیس کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں خامیاں پائی گئی ہیں۔ اس میں سب سے اہم جو ہوتا ہے وہ جو کنٹرابینڈ ریکور ہوا ہے اس کی سیف کسٹڈی جو ہے وہ بڑی انٹیکٹ ہونی چاہیے، کہ اگر ایک سب انسپیکٹر جو ہے جس نے ریڈ کنڈکٹ کی، اس نے سرچ کیا اور وہ ریکور کر لی، اس نے آگے جا کے جب تھانے محرر کو جمع کروائی اس کی جو ہے رپٹ لکھے گا رجسٹر نمبر 2 میں، محرر جو ہے رجسٹر نمبر 19 میں اس کی اسپیسیفائڈ مد کاٹے گا اس کی، پھر جب وہ آگے پی ایف ایس اے جائے گا یا صدر مالخانہ جائے گا تو اس کا روڈ سرٹیفکیٹ چاک کرے گا کہ یہ ہر موومنٹ ہر سٹیپ کی جو ہے نا وہ ریکارڈ ہونی چاہیے۔ چین مکمل نہیں کرتے، چین مکمل نہیں ہو پاتی۔ اکثریت کیسز میں جو ہے نا وہ چین آف سیف کسٹڈی جو ہے وہ بریک ہو جاتی ہے، جس کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، ان کو ملزم کی فیور میں چلا جاتا ہے۔ اس میں 2024 میں ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ججمنٹ پاس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آج کے دور میں ہر انسان کے پاس ایک موبائل فون موجود ہے، اس موبائل میں کیمرہ موجود ہے، تو جب ریڈ کی کنڈکٹ کی جاتی ہے تب اس کی ویڈیو کیوں نہیں بنائی جاتی، اس کی تصاویر کیوں نہیں بنائی جاتی؟ اسی سیکوینس میں آگے ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس ہاشم خان کاکڑ صاحب نے بھی جو ہے نا اسی
پوائنٹ کا جو ہے نا اعادہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اسپیشلی کہا ہے کہ تمام آئی جیز کو، تمام چیف جسٹس آف آنریبل ہائی کورٹس کو، سیکٹری لاء کو جو ہے یہ ججمنٹ بھجوائی جائے اور ان کو کہا جائے اس کو امپلیمنٹ کریں. بلکہ آپ صحافی ہیں، اب بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، ہمارے ادھر بڑا ایک فیمس کیس تھا رحمت شاہ فریدی کیس 90s میں. جب ان کی پروسیکیوشن ہو رہی تھی، ان کا ٹرائل کنڈکٹ ہو رہا تھا، تو پروسیکیوشن نے وہاں پہ ویڈیو ایویڈنس جو ہے وہ کورٹ میں جو ہے پریزنٹ کی تھی کہ یہ دیکھیں جی یہ ان کی ڈیلنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، 99 اور آج ہم 2006 AI کے ایرا میں کھڑے ہیں. ابھی تک جو ہے ریڈ کے ٹائم پہ ویڈیوگرافی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. اس کا کاؤنٹر پارٹ ہے کہ ایک روڈ پہ ٹریفک وارڈن کھڑا ہے، اس کو باڈی کیم پہنا دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جو بھی کر رہا ہے سارا دن اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے. لیکن یہ منشیات میں کیوں نہیں ابھی تک امپلیمنٹ ہو سکا؟ یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے نا یہ کیا جاتا ہے. اور دوسرا سب سے بڑا اہم پرابلم جو ہے لیجسلیچر کی اٹینشن اور تھی جب انہوں نے CNSA کا ایکٹ پاس کیا تھا. اس کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ریہیبلیٹیشن کریں گے ڈرگ ایڈکٹس کی. لیکن آج 30 سال گزرنے کے باوجود ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہیں وہ نہیں بنائے جا سکے. اس میں میں کوٹ کرنا چاہوں گا، ایک رشین رائٹر تھے فیدور دوستویسکی. انہوں نے کہا تھا کہ a society judged by a society can be judged how it treats with its criminals, not by how it treats its outstanding citizens. جی آپ نے حافظ معظم رضا جو ایڈوکیٹ جو ہے ان کی گفتگو سنی. جو سزائیں دی جا رہی ہیں یا سزائیں بنائی گئی ہیں ان کو دینے کا اس وقت فائدہ ہے کہ جب اس پر امپلیمنٹ ہوگا، اور جو تفتیش ہی ہے وہ تفتیش صحیح طریقے سے کرے گا. یہ جو شاپر کلچر ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، تبھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. اور ساتھ ہی اگر ایسی چیز نہ لائی گئی تو پھر یہ انصاف جو ہے وہ صرف کاغذوں تک محدود ہوگا.